بتائیں آج کی پریس کانفرنس کے بارے میں۔ آج بروز جمعہ میں آپ کو آپ کے اس میڈیا کے مادھیم سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے افسوس ہے آج سماج کے اندر جتنی بھی بڑھتی ہوئی برائیاں ہیں، یہ سب ہم لوگوں کی کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے دیکھا ہے، جانچا ہے، پرکھا ہے۔ بے شک میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، بے شک میں موذن نہیں ہوں، بے شک میں مفتی صاحبان نہیں ہوں، پر میں کہنا چاہوں گا کہ میں نے بھی قرآن الکریم بعد ترجمہ جات بخوب اچھے انداز میں پڑھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، اللہ اور اس کے رسول کا جو قوانین ہے، اس میں نکاح کا جو سب سے بڑا ایک اچھا مسئلہ ہے، میں اس پہ زیادہ گہرائی پہ نہ جاتے ہوئے صرف نکاح کے حکام کو پورا کرنے سے پہلے کی جو خاص وجوہات ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عوام الناس کو پتہ چلے حقیقت کا۔ قانون کے دائرے میں، اسلام کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں، قرآن الکریم کے دائرے میں اللہ اور اس کے رسول کا قوانین کہتا ہے جب بھی نکاح پڑھا جائے، اور جو نکاح پڑھنے والے مولانا صاحبان ہوں گے، جو بھی پڑھانے والے بھائی صاحب ہوں گے، انہیں اس بات کی بخوب علمیت ہونی چاہیے کیا لڑکی اور لڑکے کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اسلام اس دائرے سے اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھتا ہے کہ کسی کے حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو سکے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی بھائی صاحب مولانا ہے، وہ اپنا نکاح کا فرض ادا کریں گے، پر اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اگر آپ کسی کا نکاح پڑھا رہے ہیں، ایسا تو نہیں اس لڑکی اور اس لڑکے کا پہلے کوئی سمبند رشتہ داری کے مسئلے میں کہیں زبان ہو چکی ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی فساد ہے، ہم نکاح جیسی واردات کو انجام دیں گے، بعد میں کوئی فساد بنے گا، کسی کے حقوق کی خلاف ورزی ہوگی، ایسی چیزوں کے لیے قرآن الکریم میں لکھا گیا ہے کہ نکاح پڑھانے والے مولوی صاحب کو پوری علمیت ہونی چاہیے کہ ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ پر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آج کل ہمارے سماج کے کچھ ہمارے جو موذن بھائی صاحب ہیں، بے نکاح کے فرض کو ادا کرنے سے پہلے ایسا کچھ دیکھتے نہیں ہیں۔ بہت سارے ایسے کچھ لوگ ہیں، چاہے لڑکی کشمیر کی ہو، بمبے کی ہو، دلی کی ہو، اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، وہ کسی کی بیوی ہے نہیں ہے، اس کی طلاق ہوئی ہے نہیں ہے، تو کہیں بھی نکاح پڑھ لیا جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کا جو دائرہ ہے، جو حکم ہے اس کی پہچان کا، وہ چھوڑ کر اس کے دائرے سے باہر ہم اگر اس بات کو انجام دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ایسی چیزوں کو مد نظر رکھ کر میں آپ کے میڈیا کے مادھیم سے سرکار سے بھی کہنا چاہتا ہوں، عالم دین سے بھی کہنا چاہتا ہوں، مفتی صاحبان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو بچانے کی خاطر، عوام الناس کے بینیفٹ کی خاطر، قانون کے دائرے میں مکمل اپنے آپ کو پرفیکٹ پروجیکٹ کرنے کی خاطر جو بھی مولانا صاحب کبھی بھی کہیں نکاح پڑھائیں تو وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ اس لڑکی اور لڑکے کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، واقعی پیچھے ان کا کوئی جھگڑا فساد ایسی کوئی واردات تو نہیں ہے، کیا وہ کسی کی بیوی کا طلاق لیے بغیر کہیں نکاح تو نہیں پڑھا رہے ہیں۔ جب تک ایسی واردات کا پتہ پراپرلی نہ ہو تب تک نکاح کا فرض انجام دینے کے لیے قرآن اور اللہ کا جو حکم ہے قرآن کے دائرے سے اجازت نہیں دیتا ہے۔ پر میں آپ کو یاد دلا دوں، میں کہنا چاہتا ہوں اس پہ اس لیے زور دینا ضروری ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی خلاف ورزی نہ ہو، اور آئے دن سماج میں ایسے جھگڑے فساد پیدا نہ ہوں۔ قانون کے دائرے سے مکمل طور پر قرآن کے دائرے سے جو حکام ہے اس کو عوام کے بینیفٹ کے خاطر جو اللہ کا حکم ہے اسے پرفیکٹ طریقہ کار کے دوارا رکھا جا سکے، ورنہ ایسی خلاف ورزیاں سماج کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے، بہت سارے جھگڑے فساد ہو جاتے ہیں۔ ہمارے عوام کے کئی بھائیوں کو ایسا پتہ نہیں ہے
ایسے لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے. جب تک لڑکی اور لڑکے کو مولانا صاحب نقاب پڑھانے والا اس کی بیک گراؤنڈ کو نہ جانتا ہو اسے نقاب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. میں زیادہ نہ کہتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں.